رکن اسمبلی اور معروف ٹی وی میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے متعلق سندھ ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مقامی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 23 جون کو انتظامیہ قبر کشائی اور پھر موت کے اسباب جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کا اہتمام کرے۔ سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بیٹی اور بیٹے کی طرف سے دائر درخواست پر کیا ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مقامی عدالت نے ایک عام شہری کی درخواست پر قبر کشائی کا حکم دے دیا تھا۔ اس درخواست میں شہری نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو پراپرٹی اور دیگر معاملات کی وجہ سے لالچ میں آ کر قتل کیا گیا۔ اس شہری کا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پراپرٹی وغیرہ سے کسی بھی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسٹیک ہولڈر تھا۔ اس کے باوجود عدالت نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ ورثاء کا خیال تھا کہ اس اقدام سے لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ یقیناً بے حرمتی اگر نہیں بھی ہوتی تو لواحقین کے جذبات ضرور مجروح ہوں گے، کیونکہ عمومی طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے جب ہم قبر کشائی کریں گے تو جسد خاکی اور کفن وغیرہ جوں کا توں ہوگا۔ عمومی طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا کفن میلا نہیں ہوا اور خوشبوئیں ابھی تازہ تھیں، لیکن اندر کے حال اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیاں اور حالات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی بھی سمجھدار شخص اس کا سامنا کرنا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اب جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور فیملی کو کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، تو اس کے بعد کم از کم ان کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ان کے چاہنے والوں کو مزید اذیت سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں مختلف ٹی وی چینلز کو نئی زندگی دی، یہاں تک کہ یوٹیوبرز کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بنے، انہیں بھی ایک ٹاپک ملتا رہا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے بعد بھی یوٹیوبر اپنے ویوز اور اپنے معاملات کے لیے پیسے کے لالچ میں آ کے ان کو بیچتے رہیں۔ دیکھتے رہیے پاکستان نیوز۔